ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان چلا آ رہا ہے اور اس کے کندھے پہ ایک بوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں مزدور قسم کے، تو وہ لوگ اپنی بوری کے اندر کچھ سامان رکھ دیتے ہیں اور کندھے پہ اس طرح سے لٹکا کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لڑکا کہیں جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا کہ تمہارے یہ تھیلا کے اندر، یہ بوری کے اندر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں سانپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ دکھاؤ ذرا مجھے۔ اس نے کہا نہیں، میں دکھا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ یہ سانپ میں نے بڑی محنت سے پکڑا ہے اور یہ کھولوں گا تو یہ بھاگ جائے گا یا کسی کو ڈسے گا، اس لیے میں نہیں کھولوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم دکھاؤ، یہ نہیں بھاگے گا اور نہیں ڈسے گا کسی کو۔ اس کو یقین دہانی کرانے کے باوجود وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ میں دکھاؤں گا۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ مجھے دکھاؤ، یہ نہیں بھاگے گا، لیکن وہ بضد تھا کہ نہیں یہ بھاگ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا تھا اور پھر اس کی روزی روٹی اسی سے منسلک ہے، تو وہ انکار کر رہا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہا تھا، یہ بھی وجہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ایک عام انسان ہے تو سانپ تو بھاگ جائے گا۔ اب کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود اس نے دکھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے بڑے نرم انسان تھے اس معاملے میں، لیکن حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہیں کہ نرم کیسے تھے۔ ان کا تو انداز ایسا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو کوئی ماننے سے انکار کرے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ آپ غصے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ نیچے بیٹھ جائیے۔ اب حضرت عمر کے ہاتھ بندھ گئے، ہاتھ میں جیسے بیڑی لگ گئی، کیونکہ ان کی یہ ایک ادب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اتنی محبت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی انکار نہیں کرتے تھے ماننے سے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ حضور نے منع کر دیا ہے، بیٹھنے کے لیے کہہ دیا ہے، لہٰذا غصے سے چہرہ ان کا سرخ ہو رہا ہے اور زمین پر بیٹھ کر کے نشان لگانا شروع کر دیا، اس طرح سے انگلیاں پھیر رہے تھے زمین پر، اس طرح کر رہے ہیں، اور غصے میں ان کا کہ یہ حضور کی بات نہیں مان رہا ہے اور اس کو تو بدبخت کو میں صاف کر دوں۔ لیکن اب حضور کی محبت ہے، ادب ہے، بیٹھ گئے، مگر غصہ ان کا کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، لیکن بول بھی اب کچھ نہیں رہے کہ وہ حضور کا حکم ہو گیا ہے بیٹھنے کا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ اور آج ہم لوگ دیکھیے کس طرح کے مسلمان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے نہیں ہیں، صرف نعرے بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑے ہم اچھے مسلمان ہیں۔ بہرحال بیٹھے رہے۔ غرض یہ کہ وہ لڑکا آخر کار مجبور ہو گیا۔ مجبور ہونے کے بعد اس نے بوری کھولا کہ اب تو میری خیر ہی نہیں ہے، جانے دے نہیں رہے ہیں، یہ دو ہیں، میں اکیلا بھی ہوں، تو وہ تو پہچان نہیں رہا تھا حضور کو۔ تو آخر کار اس نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں دکھا دیتا ہوں۔ جیسے اس نے بوری کو کھولا، سانپ نکل کر یوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ جب سجدہ کیا اور سانپ کھڑا ہو کر کے آپ کو سلام کرنے لگا اور دیکھتا رہا آپ کو، اور سانپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ یہ منظر دیکھا جب سانپ والے نے، لڑکے نے، تو دنگ رہ گیا وہ کہ یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ سانپ کا تو کام ہے ڈسنا اور بھاگ جانا، لیکن یہ تو سانپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ جب وہ پریشان ہو گیا اس بات سے، حیران رہ گیا کہ اتنے سانپ میں نے پکڑے، سانپ کو تو نکالتے ہی وہ تو پھن مارتا ہوا نکل جاتا ہے، تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اپنا شناخت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ آپ جب اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ دیکھیے کتنے شفقت سے اس سے بات کی اور وہ پھر متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو جو بھی ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، ان کی سب کی یہی کوالٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے یہ کہتے کہ یہ آگ ہے، اس میں کود جاؤ، تو کوئی بھی صحابی آپ کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے ہی اس پر عمل کر لیتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے کہ میں آگ میں کیوں کودوں، چھلانگ مار دوں، کیوں کود جاؤں، اس کی وجہ بتا دیجئے، ایسا کوئی سوال نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ ادب اور محبت تھی۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ صرف فساد لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چینل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں کرتے ہیں، آپ کی سیرت کا بیان نہیں ہوتا ہے، صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ اینٹی قائدیانی ہے، وہ فلاں ہے، وہ کافر ہے، وہ نماز یوں پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ کہ جس طرح سے یہ لوگ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود، 1500 سال ہو گیا جیسے، ابھی تک نماز کا فیصلہ یہ لوگ نہیں کر سکے کہ نماز کس کی ٹھیک ہے۔ سب کہتے ہیں میری نماز درست ہے، میرا طریقہ صحیح ہے۔ اب ثابت دونوں قرآن اور حدیث سے ہی کرتے ہیں، تو عام آدمی کیسے سمجھے گا کہ کون سی نماز کس کی نماز صحیح ہے؟ غور طلب بات ہے۔ سب سے افضل عبادت نماز ہے، نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں، میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا ہوں، اہل حدیث کا طریقہ تو نماز کا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تکبیر الاولیٰ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد امام جو ہے وہ سکتہ کرے گا اور پھر مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ سب پڑھیں گے، پھر امام دوبارہ سے تلاوت شروع کرے گا اور نماز رکوع اور سجود یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک امام صرف قرأت پڑھے گا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور مقتدی صرف سنے گا۔ اگر اہل حدیث کی بات صحیح ہوئی تو ان کی تو نماز ہو گئی، ان کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن اگر ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی، اگر اس کی بات سچ نکلی، ان کی غلط نکلی، تو ان کا ہی تو فرض نماز زندگی بھر کی نہیں ہوئی۔ پھر جب پوری نماز ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک بات۔ اور اگر اہل سنت کی نماز صحیح ہوئی تو اہل حدیث کی نہیں ہوئی تو وہ پھر کیا جواب دیں گے؟ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا سب کا طریقہ ایک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میت کی نماز میں بھی فرق ہے، دونوں حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ میرا طریقہ صحیح ہے۔ تو یہ ایسے مسلمان ہم ہیں کہ ہم ابھی تک ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کا صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا سے ہی تو محبت کرتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جیسے کہ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ابھی مفتی اکمل صاحب، کئی ویڈیو ان کی سنا میں نے، تو اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ علماء کرام کی عزت یہ ہے کہ ان کو 10,000 روپیہ دیا جاتا ہے اور نعت خواں کو 1.5 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے، جبکہ علماء کرام بڑی محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور یہ نعت خواں جو ہے وہ تو ایسے ہی گاتے گاتے پڑھتے پڑھتے نعت وہ ہو جاتے ہیں، وہ تو اس کی تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ہاں وہ اپنے اندر ہی ٹریننگ لیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے، ویسے اس کا کوئی کورس وغیرہ تو ہے نہیں، جیسے ایک کورس چلتا ہے تعلیم کا، ایسا تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو بچپن سے شوق ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں بچے اور وہ نعت پڑھتے رہتے ہیں، پھر اسی میں جس کی آواز اچھی ہو گئی، جو زیادہ طرز بنا سکتا ہے فلمی نغمے دیکھ دیکھ کر سن کر کے، وہی کامیاب ہے، کیونکہ فلمی نغمہ کے اوپر، فلمی گانا کے اوپر ہی نعت جو پڑھتے ہیں انہی کو شہرت ملی ہوئی ہے۔ تو اب یہ اکمل صاحب فرما رہے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ ہم عالم لوگوں کی قدر نہیں ہو رہی ہے، اب وہ بھی پیسے ہی کا معاملہ ہے کہ اب نعت خواہ نے ڈیمانڈ شروع کر دیا کہ ہم 1.5 لاکھ لیں گے، تو اب نعت آپ کو سنائیں گے آ کے، اور مولانا صاحب کو کم ملنے لگا تو اب یہ چیخ رہے ہیں، پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ دراصل میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نعت کی محفل لوگ کرتے ہیں، یہ محفل شرعاً جائز ہی نہیں ہے۔ بے شک نعت آپ پڑھیے، نعت پڑھنے میں کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ نعت جو شاعر لکھتا ہے، بہت سے شاعر نے نعت اس انداز سے لکھا ہے کہ جس میں کفریہ الفاظ بھی شامل ہے، اسی لیے کچھ زمانہ پہلے شاعر کو لوگ کہتے تھے کہ شاعر کی بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی تھی کہ اس دور میں یہ فتویٰ جو علماء کرام نے دیا ہوا تھا کہ شاعر کی بخشش نہیں ہوتی، وہ اسی وجہ سے کہ شاعر جو ہے حد سے آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو ملا دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بہت سارے نعت ایسے سنے ہوں گے جس میں کہ جیسے کہ ہمارے قوال صاحب نے کہا بھر دو جھولی میری یا محمد، اور اس طرح سے خواجہ کے در پہ آیا ہوں خالی کیسے جاؤں گا، جھولی بھر کے جاؤں گا، یعنی کہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو نعتیں ہیں، لکھنے والے نے تو لکھ دیا، ان کو تو پیسے مل گئے، ان کی کتابیں بک گئیں، ان کے سارے معاملات سیٹ ہو گئے، لیکن جس نے پڑھا، جس نے سنا، اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ لیجئے، اور لوگ اس میں تالیاں بجاتے ہیں، جھومتے ہیں۔ تو یہ شاعر جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے کہ اس کے وہ اپنے طرف سے جو نہیں کہے گا، وہ تو اپنے طرف سے کہتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو کہتے بات بتاتے ہیں وہ تو اللہ ان کو بتاتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے طرف سے تو کچھ نہیں احکام جاری کرتے وہ۔ تو اس لیے اب یہ اکمل صاحب جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں۔ تو یہ نعت کی جو محفل کرنے کا طریقہ لوگوں نے اپنا لیا اور اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں، صرف محفل میں، اور یہ اب جو نئی سنی آئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ سنی ٹناٹن، اویس قادری نے یہ بھی ایک نعت بنایا تھا جس پر پابندی بھی غالباً لگی کہ سنی ٹناٹن،
مجھے یاد نہیں ہے، یہ میں سنتا نہیں ہوں ان لوگوں کو. تو سنی ٹناٹن. اب بتائیے یہ سارے یہ نعت یہ لوگ اپنے طرف سے گڑھتے ہیں. تو نعت دراصل ہم لوگ جب بچہ تھے تو بچپن میں اسکول میں اور مدرسے میں جب واعظ محفل ہوتی تھی کسی موقع پر، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب ٹائم انہوں نے 5 بجے کا اعلان کر دیا، لیکن علماء کرام جیسے صحیح طور پہ واعظ کی محفل اسٹارٹ ہوتی تھی مغرب کی نماز کے بعد، کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر عشاء وہ دیر سے بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ جو لوگ جو آ چکے ہیں 5 بجے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو پھر بچے جو طالب علم ہوتے تھے تو کوئی قرأت سنا رہا ہے لوگوں کو، کوئی چھوٹی سی تقریر اپنے طور پہ کر لیا، یعنی بچوں کی یہ ایک ٹریننگ بھی ہوتی تھی، کسی نے نعت سنا دیا لوگوں کو، تو یہ بچے لوگ کرتے تھے اور اس طرح سے 2 گھنٹہ وقت گزر جاتا تھا. پھر مغرب کی نماز کے بعد باقاعدہ آغاز ہوتا تھا محفل کا، اور پھر ایک کے بعد ایک علماء کرام اپنے واعظ و نصیحت سے لوگوں کو یعنی کہ وہ پھر ہدایت کی باتیں بتاتے تھے. تو یہ تھا طریقہ کار. لیکن اب انہوں نے نعت خواہوں نے اپنے بازار کو چمکانے کے لیے، اپنی دکان بنانے کے لیے یہ سارا رچا لیا ہے. تو نعت کی محفل جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو بہت ثواب سمجھ کر کے کرتے ہیں، لیکن ایسا اس میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے نعت کی محفل تو نہیں کی. ہاں، حضرت حشام رضی اللہ عنہ، حضرت حسان رضی اللہ عنہ وہ نعت لکھتے تھے، شاعر تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتے تھے. لوگوں کو کبھی کبھار کسی نے کہا تو وہ سنا بھی دیتے تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ ایک محفل جماتے تھے اور اس طرح سے جیسے آج ہوتا ہے کہ لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہوتے ہیں اور فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں، علماء کرام اگر آئیں اور وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، تو اس کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے. اگر علماء کرام میں جو علماء بہت اچھی تقریر، جیسے طارق جمیل ہے، مفتی اکمل صاحب ہو گئے، اس قسم کے مستند علماء کرام آ کر کے اگر لوگوں میں واعظ و نصیحت کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہے اور ثواب ہے. لیکن یہ لوگ نعت محفل کرتے ہیں، اس میں صرف ہلا گلا ہی ہے. کوئی چھلانگیں لگا رہا ہے تو کوئی عجیب عجیب تماشا دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ دین نہیں ہے. اور اب مفتی صاحب کو احساس ہوا ہے تو پہلے سے ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ ہی کے مسلک کے سارے لوگ ہیں نعت خواں، تو پھر آپ لوگوں نے اس کو پہلے کیوں نہیں کہا کہ یہ فلمی نغمہ کے اوپر تم لوگ نعت کیوں پڑھتے ہو؟ شرعاً حرام ہے فلمی نغمہ کے اوپر. پہلے تو وہ نعت خواں جو ہے 100 مرتبہ ایک گانا کو سنتا ہے، پھر اسی انداز سے نعت کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ پھر ریپیٹ کرتے کرتے پھر وہ اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے. تو گانا سننا تو ویسے ہی حرام ہے اور یہ بنتے ہیں بڑے دیندار. اگر نعت پڑھنا ہے، جیسے پہلے پی ٹی وی سے نعت آتی تھی، 80 کی یا 82 وغیرہ میں، 85 میں اس قسم کی نعت پی ٹی وی کا جب دور تھا تو 80 کی دہائی میں یا 82 85 اس قسم سے، تو اس وقت جو نعت خواں آتے تھے ٹی وی پر وہ بالکل آسان الفاظ میں اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ وہ نعت پڑھتے تھے. تو وہ نعت سننے کی بات اور تھی. اور اب جو یہ نعت پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا بولتا ہے، خود ہی سمجھتا ہے ہوگا یا نہیں سمجھتا ہے، واللہ عالم. اور ان میں دیکھیے بغض کتنا زیادہ بھرا ہوا ہے. ایک مولوی کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہابی کو نچوڑ دو مزہ آئے گا، وہابی کو مچوڑ دو اس کو نوچ لو، کیا کیا اپنا بنایا ہوا ہے. تو اس قسم کے یہ لوگ نفرت رکھتے ہیں اور اس سے کیا ہے، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں. مسلمان کو یہ کمزور کرنے کی سازش ہے اور یہ لوگ مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو مسلمان میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا